بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب کرام، اب آپ حضرات حکیم ملت حضرت مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خطاب سماعت فرمائیں گے، جو آپ نے اپنی کرتارپورہ کی جامع مسجد میں جمعہ کے موقع پر فرمایا تھا۔ حضرت کے خطاب کو سنیں بھی، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے مختلف لوگوں تک اس کو پہنچائیں بھی، اور مختلف ویب سائٹوں کے اوپر جو ہے اس کو نشر بھی کریں۔ جزاک ونتوكل عليه بحجارة من سجيل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ثم لا إله إلا سمع الله لمن حمده لا شريك له ثم يهوي للسكون الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده الله أكبر ورسوله ثم يسجد مرة أخرى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا درود شریف پڑھنے الله أكبر وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش فمن شهد منكم رحلة الشهر الشتاء والصيف صدق الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من اللہ پاک جل جلالہ و عم نوازہ الله أكبر ثم يركع اس مبارک مہینے کی تعریف ثم يعتدل قائما سمع الله لمن ان حمده لفظوں میں فرماتا ہے: الله أكبر شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ اس کی بزرگی اور اس کی عظمت، اس کے انوار اور اس کے برکات کس وجہ سے ہیں؟ تو اللہ نے اس کا جواب بتایا، انزل فيه القرآن، رمضان میں یہ عظمت اور رمضان کو یہ بزرگی اور رمضان کی عبادات کو یہ فضیلت جو نصیب ہوئی ہے نزول قرآن کی وجہ سے، نزول قرآن کی وجہ سے۔ عزیز برخوردارو، غور سے سمجھ کر کے بات کو سیکھو، آئندہ کام دے سیلاب کفر و الحاد کا، عیسائیت کا، مرزائیت کا، رجز و خارجیت اور کمیونزم، عربی کفر و الحاد کا، یہ سارے سیلاب دنیا کے چاروں طرف سے یہ آج حضرات کے ذہنوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تحریک، تقریر اور ان مادی اسباب اور مسلح طاقت، ان چاروں ذرائع سے اس دنیا میں یہ ایک ہی کوشش ہو رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، خدا کی توحید اور خدا کے اس قرآن پاک کے ماننے والے انسانوں کے ذہنوں کو تبدیل کر دیا جائے، ان کے ذہنوں سے توحید کا عقیدہ مٹا کے شرک گھسیڑا جائے، ان کی وفاداری محمد الرسول اللہ خاتم النبیین سے ہٹا کر اور ان کے عقیدوں، ذہنوں، دلوں کو خالی کر کے ہر ملحد، دہریہ، کافر، بےایمان کے لیے دونوں ذہنوں کو خالی کرا دیا جائے اور ان کی عقیدتیں اس کتاب سے ہٹ جائیں، اور اس کے بعد پھر جو کوتے دنیا میں کچھ آتا ہے جو اس کو کرتے ہیں، یہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين جب سے یہ روئے زمین کا وجود ہوا ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
وسلم کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس وقت سے لے کے آج اور آئندہ جب تک یہ زمین قائم ہے اور انسان بستے رہیں گے اور اللہ کی توحید کا جب تک یہ غلغلہ بچتا رہے گا، یہ تصادم اس طرح چلتا رہے گا۔ یہ ذہنوں سے نکال دو کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ مسلمانوں کو بالکل جہاد قلم سے یا جہاد زبان سے یا جہاد مال سے اور یا جہاد مسلح ہتھیاروں سے نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ ذہن اسے نکال دیجیے گا۔ یہ ذہن مرزا غلام احمد قادیانی کافر نے بنایا، بڑے کافر کے کہنے سے کہ جہاد ختم ہو گیا، بڑا کافر انگریز، اور یا اور جو اسلام سے نکل جائے وہ تو یہ بات کہہ سکتا ہے۔ لیکن عزیزوں اور خداؤں، میں اور آپ جس ہستی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جس کے ساتھ اپنی نسبت کو اپنی بخشش کا سرمایہ سمجھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ جہاد کی کیفیتیں بدلتی رہیں گی، کبھی تو یہ مسلح ہوگا اور کبھی یہ قلم کے ساتھ ہوگا اور کبھی یہ زبان کے درس اور تدریس اور تقریر مناظرے کے ساتھ ہوگا۔ جہاد جدوجہد سے، اور جدوجہد کہتے ہیں محنت کوشش کرنی باطل کو مٹانے کے لیے، حق اور سچائی کو اجاگر کرنے کے لیے جو بھی محنت کی جائے۔ تو پیسے والا جو پیسہ لگاتا ہے اس غرض کے لیے وہ مالی جہاد کرتا ہے۔ عالم جو اپنا علم خرچ کرتا ہے یا پڑھاتا ہے یا واعظ کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، درس دیتا ہے، مناظرہ کرتا ہے، جیسے کہ آپ نے اکابر کو دیکھا، یہ ان کا زبانی جہاد ہے۔ اور مصنف جو کتابیں لکھتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، وہ اس کا قلم کا جہاد۔ اور اگر مسلح تصادم ہو جائے تو پھر ہتھیار کے ساتھ میدان میں جو اتر کر کے لڑائی لڑنی پڑتی ہے، جیسے کہ حضرات صحابہ کو لڑنا پڑا رمضان کے 18ویں روزے کو غزوہ بدر میں۔ روزے داروں دیکھ لو، گرمی کا یہی موسم تھا اور 18واں روزہ تھا، مدینے سے چل کے بدر تک پیدل آئے تھے۔ جو حج کو گئے یہ وہ جانتے ہیں، لیکن کون سے حاجی تقسیم ملک سے پہلے جنہوں نے حج کیا ہے، تو تھوڑی تھوڑی شکتیوں کا ان کو پتا ہوگا کہ کتنے تکلیف ہوتی تھی۔ اب حج کرنا ایسا ہی ہے جیسے راجا بازار سے بنی کو آنا ہوتا ہے، سمجھے، بلکہ یہاں تکلیف ہوتی ہے، آپ سواریاں ٹانگے میں گزرتے ہیں، وہاں بھی تکلیف۔ تو رمضان کا روزہ اور حج اور پھر 4 گنا زیادہ طاقت کے ساتھ پھر لڑنا بھی، یہ تھا جہاد جدوجہد۔ تو پیسے والا حق کی حمایت میں جب پیسہ دیتا ہے یہ اس کا مالی جہاد، زبان والا اپنی زبان کو، قلم والا قلم کو اور اسلحہ والا اپنے ہتھیاروں کو جب آمنا سامنا ہو جائے، یہ جہاد کی ساری قسمیں۔ علماء ربانیین نے علم کا جہاد کیا، اور اس برے صغیر میں جس کو آج ہندو پاکستان کہتے ہو، اس میں علماء کے قلم اور زبان کے جہاد سے آج آپ اور میں ہم مسلمان بیٹھے ہیں۔ اگر وہ حضرات پچھلی 1.5 صدی میں یہ پڑھنے پڑھانے اور وعظ کرنے کا اور بے دینوں کے ساتھ مناظرے کا جہاد وہ نہ کرتے تو آج اس روئے زمین پہ ایسے ہی مسلمان نہ ہوتا جیسے کہ آج اسپین میں نہیں۔ انسان اسپین میں بستے ہیں، سمجھے، طارق ابن زیاد کے مفتوحہ ملکوں کے اندر انسان بستے ہیں، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، کوٹھیاں ہیں، تجارت چل رہی ہے، لیکن یہ عقیدہ وہاں پہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نسب کے لحاظ سے اب بھی اسپین میں وہی لوگ آباد ہیں کہ جو عبد الرحمن اول اور عبد الرحمن ثانی کے وقت میں، غرناطہ اور قرطبہ میں اب بھی وہی لوگ ہیں، نسل کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے انہی کی اولاد ہے۔ بات کیا ہوئی کہ یہ پڑھنے پڑھانے اور قید کاٹ کر کے
ماری کھا کر کے عیسائیت کی تردید کرنے والے عطا اللہ شاہ بخاری جیسا، حسین احمد مدنی جیسا، مفتی اعظم کفایت اللہ جیسا، احمد علی لاہوری جیسا اس وقت میں جب اسپین میں انہیں نکلا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکمران طاقت نے فرنیڈینڈ کی قوتوں نے جب ملک پہ قبضہ کیا تو تعلیم اور تبلیغ اور حرص اور لالچ اور ڈراؤ ان ساری قوتوں کو استعمال کر کے اسپانیہ کے بسنے والوں کو ان کے عقیدے تبدیل کرا کے بجائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے ان کو تسلیس کا قائل کرا کے اور عیسائی بنا لیا۔ نسب میں وہ وہی لوگ ہیں کہ طارق ابن زیاد نے جب کہا تھا ہر ملک ماس کے ملک خدائے ماس نوجوانوں، نسب میں وہی ہے، عقیدہ تبدیل ہو گیا۔ تو اگر یہاں پہ شاہ ولی اللہ نہ ہوتا اور اس کے بعد مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی قطب الاقطاب اور اس کے بعد والے اکابر آپ حضرات بوڑھوں نے جن کو دیکھا سنا اور جن کی حرارت علم اور بیان سے آپ نے حرارت قبول کر کے اور اپنے عقیدوں کو محفوظ کیا، تو انگریز کے تسلط کے بعد آج یہاں بھی وہی کچھ ہوتا جو وہاں ہوا تھا۔ یہ ان کے جہاد کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام موجود ہے اور اس اسلام کے ساتھ بچوں کا کھیل دولت مند مسلمان پاکستان کا، اور خصوصاً جب کرسی پہ بیٹھتا ہے تو پھر اسلام کو کھلونا بناتا ہے، گڑیا بناتا ہے، اپنی مرضیوں سے جو چاہے کرے۔ تو بات عرض کردہ دور نہ چلا جاؤں، تعارف کرایا جا رہا ہے اور اس طرح فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس میں تم نے روزے رکھے ہوئے، انزل فیہ القرآن، اس میں تو قرآن نازل ہوا ہے۔ اس رمضان کو فضیلت قرآن سے حاصل ہوئی، رمضان کو فضیلت قرآن سے حاصل ہوئی، اس لیے حضور نے فرمایا یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ میں ایک سیدھا سادہ دیہاتی طریقے سے سمجھایا کرتا ہوں۔ اگر اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیت کریمہ سے نزول شروع ہو کے والناس تک کا یہ سارا سلسلہ یہ لوح محفوظ سے اس رمضان میں رسول اللہ پہ نہ نازل ہوا ہوتا، باقی 11 مہینوں میں سے کسی مہینے پہ نازل ہوا ہوتا، تو یہ روزے پھر اسی مہینے میں فرض ہو کر کے اور پھر یہ رات کو قرآن کے نزول کا دور تراویح کے صورت میں یا تراویح کے بغیر آج اس مہینے میں روز زمین پہ مسلمان کر رہے ہوتے، اس رمضان میں نہ کر رہے ہوتے۔ بات تو سمجھ جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے اگر لفظ اگر کے ساتھ کہتے ہوں، فرض کرو کہ اگر اللہ پاک نے یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہ فرمایا ہوتا اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے پردادے نقردادے کی اولاد میں سے کسی دوسرے شخص پہ نازل کیا ہوتا تو آج ہم کلمہ درستہ پڑھ رہے ہوتے کہ نہ پڑھ رہے ہوتے؟ ٹھنڈے دل سے سوچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ رسول اللہ اس لیے لگا کہ اس قرآن نے فرمایا محمد الرسول اللہ، قرآن نے اعلان کیا کہ محمد اللہ کا رسول ہے، اس قرآن نے فرمایا کہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غار حرا اس لیے باعث برکت ہوا، ورنہ پہاڑوں میں ہزاروں غار ہوتے ہیں اور لوگ اس کے اندر بیٹھتے ہیں جناب من، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے 23 سالہ زندگی میں حضور علیہ السلام ہزاروں جگہ میں بیٹھے اور ہزاروں جگہ آپ نے نمازیں پڑھی اور ہزاروں جگہ آپ نے آرام کیا، لیکن جو شرف نوجوانوں غار حرا کو شرف حاصل ہے، جبل رحمت کو جو شرف حاصل ہوا، برکت حاصل ہوئی، وہ جزیرت العرب کے دوسرے کسی جگہ کو نصیب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے آپ جواب دیں گے کہ وہاں نزول قرآن ہوا۔ رمضان کی طاق راتوں میں سے کسی طاق رات کے اندر نزول قرآن ہوا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر والی آیت سمجھا رہا ہوں، اور لیلۃ القدر 27ویں معین نہیں ہے، یہ آپ کا رواج ہے، جیسے اور ہزاروں رواج آپ کرتے ہیں، دین کیسے کرتے ہیں۔
اس رواجوں کو اسلام کہہ کر آپ رواجوں کو اسلام کہہ کرتے ہیں، اور اسی کا نام بدعت ہے۔ بدعت ہر وہ رواج کے جس کو اسلام سمجھ کے کیا جائے وہ بدعت، اور حضور نے فرمایا بدعت سے بچ کرو۔ تو حضور نے تو اتنا فرمایا کہ یہ رات، یہ قیمتی رات رمضان کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ حضور نے فرمایا رمضان کی طاق راتوں میں، کبھی 21ویں ہوتی ہے، کبھی 23ویں ہوتی ہے، کبھی 25ویں ہوتی ہے، کبھی 27ویں ہوتی ہے، کبھی 29ویں ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے پاکستان کے رویت ہلال کے حساب سے جس کو ہم طاق سمجھتے ہیں، ہو سکتا حقیقت میں یہ طاق نہ ہو، یہ جفت ہو، اور ہم سے اگلوں نے جو چاند دیکھا ایک دن پہلے ان کے حساب سے طاق راتوں معین پھر بھی نہیں ہے۔ امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کے مقالات الہلال اور البلاغ میں جب چھپا کرتے تھے، بہت پہلے، یہ نسل اس وقت نہیں پیدا ہوئی تھی، اور جب وہ اس بر صغیر کے مسلمانوں کو جہاد پہ اکساتے تھے اور قربانیاں دینے کے لیے، تو اس وقت کے مقالات جو چھپے ہوئے ہیں اور خود ان کی اپنی تفسیر ترجمان القرآن، اس میں اس پہ انہوں نے بحث کی ہوئی ہے۔ خلاصہ اس بحث کا یہ ہے کہ جیسے کہ قیمتی چیز کو اتنا مخفی کر کے رکھا جاتا ہے کہ کسی کو اس کا پتہ نہ ہو، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس مثال سے وہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ پاک نے لیلۃ القدر کو بھی طاق راتوں کے پردے میں لپیٹ کر کے امت کو معین طور پہ نہیں بتایا تاکہ یہ جد و جہد عمل کے مسئلے میں عیسائیوں کی طرح نکمے نہ ہو جائے، کہ وہ عملی جد و جہد میں نکمے ہو گئے، ایک اتوار کا ایک دن لے لیا، ڈنگا نگر جا کے بیٹھ گئے، اور جو ہے سلیم لٹکا لیا گلے میں، جس کو آپ ٹائی شریف کہتے ہیں، اور بڑا ناز کرتے ہیں کہ بڑا بیٹھے جی ٹائی باندھی ہے، اور پیڑیا اور تو سمجھ گئے کہ ٹائی باندھ کے معذب ہو گیا۔ انگریز نے تو وہ اپنے مذہبی عقیدے کے طور پر باندھی، مسلمان اس کو باندھتا ہے تو معذب ہاتھ جو چشم نہیں ہوتا، عین والا معذب ہوتا ہے، عذاب دیا جائے گا۔ کھتری کا زنار لٹکانے سے، کھتری کی چوٹی سر پہ رکھنے سے، سکھ کا کڑا باندھنے سے جیسے کہ کفر ہے اور وہ کفر کی مشابہت ہے، تو عیسائی کا عقیدہ گلے ہوئے لٹکانے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے اور وہ ہمارے سب کے طرف سے پھانسی پہ لٹکے ہیں، ہمیں وقت چھوا لیا ہے، اس عقیدے کا پرچار جب کرتا ہے تو کیا گناہگار نہیں ہوگا؟ یہ تیرے ان ماروں سے اسلام دنیا میں نہیں زندہ ہوتا کہ جو تو 33 سال سے کر رہا ہے، اسلام کو بھی دھوکا، اپنے آپ کو بھی دھوکا۔ یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں، میرے ذہن میں اس وقت میں بڑا وسیع مجمع ہے جو کروڑوں کے حساب سے، سمجھے؟ اپنے آپ کو بھی دھوکا دیا جا رہا ہے کہ بے عمل ہو کے اسلام کا نام لے رہا ہے، جیسے کہ پیاسا مر رہا ہے پیاس سے اور پانی کرتا رہتا ہے اور تعریفیں کرتا ہے پانی کے، بڑا ٹھنڈا پانی ہے، برف ملا ہوا ہے، فلانا ہے، اور پیتا نہیں، تو تعریفیں کرنے سے وہ نہیں بچے گا، خود مردار ہوگا۔ مثال سے سمجھ جاؤ، اسلام کو خود نہ اپنائے گا انسان، اس کے عقائد، اس کے معاملات، اس کے عبادات، اس کے اقتصادیات جیسے کہ صحابہ نے اپنائے تھے، خلفاء راشدین نے، اس وقت اسلام کرنے سے کوئی اس کے نام لینے والے کو فائدہ نہیں ہو سکتا، بلکہ الٹا اسلام کو دنیا میں بے روح بناتا جاتا ہے اور لوگوں کو متنفر کرتا ہے۔ مولوی ایسے کرے یا پیر کرے یا حکمران کرے یا تاجر کرے، باثر کرے یا بے اثر کرے، افسر کرے یا کلی کرے، چاپراسی کرے، جو بھی جو ہے بے عمل رہ کے اسلام کرتا ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ اسلام کی بے رختی پیدا کرتا ہے۔ اللہ اسی لیے بڑیرے ہمیشہ دعا کرتے ہیں بزرگ کہ خدا علم با عمل عطا فرمائے، یہ با عمل کا لفظ اس لیے بڑا ضروری ہے، اور یہ حضرت مجدد الفسانی کو جو اتنا بڑا رتبہ ملا اور امت نے اس کو دوسرے ہزارویں کا جناب من اس کو مجدد مانا، تو کس لیے؟ انہوں نے اپنے دور کے اندر جہانگیر سے لے کر کے اور اس کے بعد شاہجہاں سے لے کے ہر ایک بادشاہ کو اس بات پہ ٹوکنا شروع کیا اور دعوت دی کہ بھئی نام لینے کے بجائے عمل کرو اسلام کے اوپر، تو اصل قیمت عمل کرنے کے اندر ہے۔
اب آپ یہ عمل کر رہے ہیں، وضو کر کے آ کے بیٹھے ہوئے، اور کچھ ہوئے ہیں جو ایسے اسلام کر اور ٹکٹیں اس وقت سینما کے لیے بیٹھے ہوئے، یا جناب منکاریں موٹریں لے کر کے اور سیر کرنے کے ذریعے گئے کھا پی رہے، تو وہ نام لینے والے اور آپ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، ہرگز برابر نہیں ہے۔ فضل اللہ المجاہدین القائدین درجہ، اللہ فرماتا ہے خدا نے فضیلت دے رکھی ہے عملی جدوجہد کرنے والوں کے اوپر، کرنے والوں کو، القائدین نکمے نکٹوں کے اوپر درجہ۔ کتنے درجے میں اللہ نے فضیلت دے رکھی ہے درود شریف پڑھنے۔ تو میرے عزیزوں، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بات کو سمجھو۔ رسول اللہ کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا صلح حدیبیہ میں، یہ معجزہ ہے ہمارا، اس پر ایمان ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کانوں سے جواب ساتھ ساتھ دیتے جا، میں نمٹا رہا ہوں، طبیعت کیسا ہونا شروع ہو گیا بیماری کا۔ آپ نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ حضور کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور کا کلمہ پڑھا، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے، پہلے میں لفظ غلط کہہ گیا تھا، دعا فرماؤ خدا یہ میری بیماری دور فرمائے، ہر بیمار کی خدا بیماری دور فرمائے۔ سب سے بڑا حادثہ شوگر کا یہ بھی ہے کہ حافظہ خراب ہو جاتا ہے، یاد نہیں رہتی بات۔ تو ان کنکریوں کا کلمہ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، حدیث کی کتابوں میں صحابی گواہ اس بات کا کہ ایسے واقعہ ہوا اور کلمہ پڑھا تھا، اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کیوں کہ قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب، دل دیکھے تو ایمان لائے۔ لیکن خود ہم نے تو نہ وہ کنکریاں دیکھی اور نہ اس وقت ان کا کلمہ سنا۔ ٹھیک ہے یہ معجزہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اونٹ نے آ کے زمین پہ سر رگڑا، اور سر رگڑ کر کے پھر اس نے اپنی بولی میں گفتگو کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس اونٹ کے مالک سے آپ نے بات پرس کی کہ تو اس کو پانی نہیں پلاتا اور چارہ نہیں کھلاتا اور اس سے مشقت زیادہ لیتا ہے۔ دیکھ لو اسلام میں حیوانوں کے حقوق کا بھی تحفظ ہے، حیوانوں کے چارپائیوں کے حقوق کا بھی تحفظ اسلام میں ہے، باقی کسی تہذیب میں نہیں۔ اور یہ تمہاری ایک دور کی یہ عورتیں یہ افواہ کی ماری ہوئی ہیں، یہ مغرب زدہ، ان پہ خدا کا عذاب ہے جو یہ کہتی ہیں کہ انگریز کی تقلید کر کے ہم حقوق حاصل کریں گی، اور ان کو تو زندہ رہنے کا حق اسلام نے دیا۔ حقوق چاہے نوکروں کے ہوں، غلاموں کے ہوں، مزدوروں کے ہوں، کسانوں کے ہوں، کاشتکاروں کے ہوں، تاجروں کے ہوں، قرضداروں کے ہوں، قرض خواہوں کے ہوں، اگرائی کرنے والوں کے ہوں، ادھار لینے والوں کے ہوں، پڑوسیوں کے ہوں، شہریوں کے ہوں، رعایا کے حقوق، حکمران کے حقوق، عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، حیوانوں کے، چرندوں کے، پرندوں کے حقوق بھی اس کا تحفظ رحمان الرحیم خدا نے اپنے رسول رحمت للعالمین کی رحمتوں والی تعلیم کے ذریعے سے کیا۔ اس لیے پیران پیر کے قصیدے میں آتا ہے رحمت اللہ علیہ، کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جمیع العلم فی القرآن لیکن، تمام علوم قرآن میں ہیں، لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، لیکن لوگوں کی فہم اس تک نہیں پہنچی، پڑھتے نہیں تو فہم کیسے پہنچ۔ تو بات عرض کر رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی بولی میں گر گرا کے جو گفتگو اونٹنے کی، اور پھر اس کا جواب جو حضور نے دیا، اس معجزے کو انہی صحابہ نے دیکھا اور سنا جو اس مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے تو نہیں دیکھا سنا۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن جب منبر بن گیا تو وہ ستون جس کے ساتھ حضور اس طرح ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے، اس ستون نے مجمع میں اس طرح مجمع دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، اور وہ رو رہا تھا، آواز آ رہی تھی جیسا بچہ ہچکیاں لے کے روتا ہے، اور حضور ممبر سے اتر کے اور اس کو اپنے گود میں رکھ کے اور اس کے ساتھ، اور حضور اس طرح ہاتھ پھیرتے جیسے آپ بچے کو رحمت اور شفقت کے ساتھ جی کیا کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور پھر اس کا وہ فریاد، اس کی وہ ہچکیاں بند ہوئی۔ تو یہ معجزہ جو مسجد نبوی میں اس دن جمعے میں موجود تھے صحابہ، آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، کانوں سے انہوں نے سنا، آپ نے تو نہ دیکھا نہ سنا، آپ تو اپنے کتابوں پہ، اپنے علماء پہ یقین رکھتے ہوئے رسول اللہ کے معجزے پہ ایمان ہم لائے ہوئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لاکھ یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ معجزات رسول اللہ کے، وہ سب کے سب جس لمحے میں واقع ہوئے، جس نے دیکھ لیا یا جس نے سن لیا، سمجھے؟
چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی صورت بھی موجود ہے، سورۃ قمر وانشق القمر، لیکن جنہوں نے اس رات کو دیکھا، وہ جو جاگ رہے تھے، جنہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا، آپ نے اور میں نے تو نہیں دیکھا۔ تمام معجزات جس مٹ میں سرزد ہوئے اور اس کے بعد وہ پھر معدوم بھی ہو گئے، واقعہ ہوا اور کیا ختم ہو گیا۔ لیکن عرب اور عجم